شام سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب تشریف لے آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ہم نے شام میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آقا کس کے پاس ہے، تو میں جب جاؤں گا تو میں آپ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، ایسا مت کرنا، سجدہ مجھے مت کرنا، کسی حاکم بادشاہ یا آقا کو سجدہ مت کرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے سجدے کو پسند نہیں کر رہے اپنے لیے۔ ایک صحابی کے مقابلے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا مرتبہ اونچا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کیا فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا کسی انسان کو یہ صحیح نہیں ہے، مجھے بھی سجدہ مت کرنا، لیکن اگر سجدہ کی بات کرو تو دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرنے کا اگر حق رکھتا تو شوہر ایسا ہے کہ عورت شوہر کو سجدہ کرتی ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مرد و عورت کا جوڑا پیدا فرمایا، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت اور رحمت ڈال دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو جوڑا بنایا، لیکن عورت کے اوپر مرد کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، شوہر کو اللہ رب العالمین نے بیوی کے اوپر فضیلت دی، برتری دی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا واضح لفظوں میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، حاکم ہیں، اور دوسری جگہ کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں کے اوپر مرد کو ایک درجہ کی بڑھوتری حاصل ہے۔ اب یہ جو فضیلت اللہ رب العالمین نے دی ہے،
عورت کے اوپر مرد کو، اس کی ایک تصویر ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آنی چاہیے کہ وہ فضیلت کس طریقے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب تشریف لے آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ہم نے شام میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آقا کس کے پاس ہے، تو میں جب جاؤں گا تو میں آپ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، ایسا مت کرنا، سجدہ مجھے مت کرنا، کسی حاکم، بادشاہ یا آقا کو سجدہ مت کرنا۔ اور اب آگے کی بات اصل میں بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ہونے کی میں بات کہتا، حکم دیتا، اجازت دیتا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير اللہ، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر لو، تو میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اللہ نے جو فضیلت دی ہے اب اس کو ہم کھول رہے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں، کہ شوہر کو اللہ رب العالمین نے کس مقام پہ رکھا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے سجدے کو پسند نہیں کر رہے ہیں اپنے لیے۔ ایک صحابی کے مقابلے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا مرتبہ اونچا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کیا فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا کسی انسان کو یہ صحیح نہیں ہے، مجھے بھی سجدہ مت کرنا، لیکن اگر سجدہ کی بات کرو تو دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرنے کا اگر حق رکھتا تو شوہر ایسا ہے کہ عورت شوہر کو سجدہ کرتی۔ میں اگر حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا ان تسجد لزوجها کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن چونکہ انسان کو سجدہ کرنا ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کرے گی، شوہر کے سامنے بھی سجدے میں نہیں جھکے گی۔ آگے اور ایک بات جوڑ رہے ہیں اسی میں، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، شوہر کا مقام اتنا بلند ہے اسلام میں کہ کوئی مسلم خاتون دنیا کی چاہتی ہو کہ اللہ کو خوش کر لے، اللہ کا حق ادا کر لے، تو اسے یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جب تک شوہر کا وہ حق ادا نہیں کرے گی تب تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کتنا مقام بلند کر دیا اسلام۔ لا تؤدی المرأة حق ربها، اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی کوئی عورت، حتی تؤدی حق زوجها، یہاں تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ یعنی مسلم عورت سب سے پہلے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا سیکھے، پھر اپنے رب کا وہ حق ادا کر پائے گی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوہر اور مرد آپس میں لباس کی طرح ہیں، اور ایک ضرورت کے تحت اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے، اور خاص طور پہ مرد کو زیادہ ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی مناسبت سے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو بلیک میل نہ کرے، یہ بہت بڑا حق ہے شوہر کا۔ اذا دعا الرجل، جب کبھی بھی شوہر اپنی عورت کو بستر پہ بلائے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی، جب کبھی بھی بلائے، اگر شوہر کی بات نہ مانے بیوی اس معاملے میں، فابت، اور شوہر ناراض اور ناراضگی میں رات گزار دے، فبات غضبان علیہا،
नाराज होकर के शौहर बीवी से रात गुजार दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा था कि अपने शौहर का हक अदा करो पहले, तब रब को का हक अदा कर पाओगे, रब को खुश कर पाओगे। लानत हल मलाइका, ऐसी औरत पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। इसी तरीके से रोजा और नमाज अल्लाह की इबादत है। फर्ज रोजा और फर्ज नमाज। रोजा की बात आई, रमजान के महीने के रोजे फर्ज हैं, अब उसके अलावा बाकी रोजे नफिल हैं, चाहे वो मसनून हो या गैर मसनून। साल के 5 दिनों में भी रोजे रखने हैं, नफिल रोजे। मिसाल के तौर पर जुल्हिज्जा के 9 दिन शुरू में, इसी तरीके से मुहर्रम के रोजे वगैरह वगैरह, और इसी तरीके से हफ्ते और महीने के रोजे, या यूं ही आप नफिल रोजा रखना चाहें। नफिल रोजा अल्लाह की इबादत, अल्लाह को खुश करना है। लेकिन इस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को कहा कि पहले अपने शौहर को खुश कर लो, फिर रब को खुश करने के लिए आना। ला यहिल्लु लिम्राअतिन अन तसूम, किसी भी औरत के लिए जायज ही नहीं है, हलाल नहीं है कि वो रोजा रख ले, वज़ौजुहा शाहिद, और घर में शौहर मौजूद हो, इल्ला बिइज़्नी, शौहर की इजाजत से ही वो रोजा रख सकती है। शौहर अगर इजाजत दे तब वो रोजा रखे, और अगर शौहर मना कर दे तो रोजा नहीं रख सकती। ये नहीं कह रहे यार हम तो नेक काम करने जा रहे हैं, आपने रोक दिया। हां, अगर उसकी जरूरत पड़ जाए तो वो आपको रोक सकता है, तो इबादत से भी वो रोक सकता है, और उसमें कोई गुनाह नहीं है। कोई शौहर अगर अपनी बीवी को नफिल रोजा से अपनी जरूरत के लिए रोक दे कि नहीं आपको रोजा नहीं रखना है, तो ये नहीं कि गुनाह कर दिया उसने। अगर शौहर की बात औरत ना माने और रोजा रख ले तो औरत गुनहगार हो जाएगी रोजा रखने के बाद भी, इसलिए कि उसने नाजायज काम कर दिया। ला यहिल्लु लिम्राअतिन, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है कि रोजा रख ले वो। बताइए कितना ऊंचा मकाम इस्लाम ने दिया है। और इसी तरीके से शौहर बीवी आपस में घर में खटपट होती है, ठीक है, लेकिन हद से आगे बढ़ जाना कि शौहर के साथ आर पार की लड़ाई लड़ना, शौहर जिस चीज को पसंद नहीं करता वही सब करना उसको परेशान करने के लिए। वला ताज़न फी बैतिही, घर में किसी भी शख्स को जिसकी इजाजत शौहर ने न दी हो, आप उसको इजाजत नहीं दे सकते कि घर में आए। लेकिन होता क्या माशरे में हमारा उल्टा होता है, बीवी भी अपनी चलाने लगती है, जिसे पसंद नहीं करता उसे लाकर के घर में बिठालना शुरू कर देती है। इसी तरीके से जन्नत की बात आई। दुनिया में अल्लाह की इबादत हम आप इसीलिए कर रहे हैं एक लालच के तहत कि जन्नत मिले। जन्नत की बात आई तो औरत की बात आई कि औरत को जन्नत कैसे मिलेगी। अल्लाह का भी हक है, अल्लाह का भी हक अदा करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर का नाम लेकर के कहा कि शौहर का भी हक अदा करना पड़ेगा एक औरत के लिए, तब जन्नत में जा पाएगी वो। इदा सल्लतिल मरा खम्सहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले औरत, वह सामत शहरहा, रमजान के महीने का रोजा भी रख ले, वह हसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत भी कर ले, लेकिन शौहर के नाफरमानी करे तो जन्नत नहीं मिलेगी। वह अतात ज़ौजहा, शौहर की फरमाबरदारी भी कर ले तब उसके लिए जन्नत है। और फिर जन्नत जिधर से भी वो जाना चाहे जन्नत में उसके लिए हक होगा कि वो जन्नत में चला जाए, जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे जा सकती है। तो ये एक तस्वीर आपके सामने मैंने रखी है कि इस्लाम ने शौहर को कितना ऊंचा मकाम दिया है। अब जितने मर्द हैं कुरान और हदीस की दलील सुनकर के बड़े खुश हैं कि हम लोग जो घर में कर रहे हैं ना वो सब सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब जी भर के ठुकाई करते हैं, जायज नाजायज जो मन में आता है जैसा चाहता है उसको चलाते हैं, पांव की जूती बना लेते हैं, रौंद डालते हैं, आंख उठा करके वो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हाँ अपने मन से कुछ कर नहीं सकती, घर में अपना मशवरा तक नहीं दे सकती। हमको बड़ा मजबूत बना दिया इस्लाम ने। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो तस्वीर का एक रुख था आपके सामने कि शौहर को इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया है, लेकिन साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख क्या है वो हम लोग नजरअंदाज किए हुए।
دوسرا جو رخ ہے وہ ہم لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری بیویاں نافرمانی کر رہی ہیں، ناشکری کر رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، اور معاشرے میں فساد کی وجہ بن رہی ہیں۔ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہماری بیوی اچھی نہیں ہے، ذمہ داری پہلے اپنی قبول کرو کہ آپ اچھے ہو، پہلے آپ کو اچھا بننا پڑے گا۔ آپ ہی خراب ہو اور سوچتے ہو کہ ساری قرآن اور حدیث کی دلیلیں صرف انہی کے لیے، نہیں چل پائے گا گھر آپ کا۔ اس لیے کہ عورتوں کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تنبیہ کر دی اور بتا دیا کہ عورتوں کے ساتھ آپ کو چلنا کیسے ہے۔ پہلے تو قرآن میں اللہ رب العالمین بولتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردو ان عورتوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آنا، خوب اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنا، یہاں تک کہ ان کی بہت ساری چیزیں، چونکہ وہ کم عقل ہیں، بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن پھر بھی برداشت کرنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ صبر کر لو تو اس میں تمہیں فائدہ مل جائے۔ اور اگر تم نے اپنی مردانگی دکھانی چاہی تو گھر تمہارا خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ تمہارا پالا سیدھے سادے دشمن سے نہیں ہے۔ عورت جو بیوی کے ساتھ تم پنگا لے رہے ہو، ہاں ایسے تو بڑی سیدھی ہیں، لیکن نچا کے رکھ دے گی وہ۔ اس لیے کیا کرو؟ اگنور کرو، نظر انداز کرو، جانے دو، تمہیں پسند نہیں ہے تب بھی خاموشی اختیار کرو، اسی میں گھر کا ماحول اچھا بنے گا۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھ دے گا۔ تو اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ یہ بات کیوں کہی گئی بھائی؟ اس لیے کہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر کمزور بنایا ہے اس معاملے میں۔ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے بارے میں میری طرف سے بھلائی کی وصیت قبول کر لو کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ اس لیے کہ عورت یہ پیدائشی طور پر ٹیڑھی ہیں۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی کی ہڈی سے بنائی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو بنایا، اور پسلی کی ہڈی اوپر کی طرف اور زیادہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پسلی کی ہڈی تو ٹیڑھی ہے، اوپر کا حصہ اور زیادہ ٹیڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ مردانگی دکھانے چلے تم نا تو سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ، اگر تم چاہو کہ اس کو سیدھی کر لو، کسر تو توڑ دو گے، انبن رہے گی گھر میں، ماحول خراب ہوگا، آخر میں ایک دن تھک ہار کر کے طلاق ہی دے دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر تم سمجھ لو کہ یار یہ ایسی ہے، چھوڑ دو اس کے حال پہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، نہیں، اس میں بھی خطرہ ہے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر چھوڑ دو کہ بالکل لم یزل اعوج، ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہ جائے گا وہ۔ اس لیے اب کرنا کیا پڑے گا؟ وہی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ استوصوا بالنساء خیرا، ان کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے۔ آپ ان کو بیوقوف بنا کر کے، گھر کا ماحول اچھا بنا کر کے اپنی پوری زندگی جنت بنا کر کے نکالو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ عورت کے ساتھ آپ کو چلنا کیسا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا چلنا کیسے ہے، اس کی بھی ایک تصویر، بڑی سی تصویر آنی چاہیے ہمارے سامنے۔ ہم لوگ خالی سن لیتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور عملی زندگی میں چاہ کر کے بھی نافذ نہیں کر پاتے ہیں۔ اب ہمارے اور آپ کے من میں کیا ہے؟ خالی دماغ میں یہ کہ ہم تو حاکم ہیں، ہم نگراں ہیں، ہم کو برتری حاصل ہے، اسلام نے ہم کو پاورفل بنایا ہے، لہٰذا یہ گھر کی نوکرانی ہے، ان کے ساتھ جیسے چاہو تیسے سلوک کر لو، اور ان کے ساتھ کسی چیز میں ہاتھ مت بٹاؤ، نہیں تو مردانگی پہ آنچ آ جائے گی۔ گھریلو کام دھام میں کپڑا کبھی اپنے سے دھل لو گے تو باہر لوگ کہیں گے ارے کیسا مرد ہے، کپڑا دھلتا ہے۔ پریس کر لو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ارے گھر میں تم کو پریس بھی کرنا پڑتا ہے، اچھا کھانا تم آج پکا لیے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ گھر کے کسی کام میں ہاتھ مت لگاؤ،
ورنہ تم مرد نہیں رہو گے, تمہاری مردانگی پہ آنچ آ جائے گی. لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا انسان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وہ گھر میں عورتوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں. جب رہتے ہیں جتنا کام بند پڑتا ہے کر لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے. اپنا جوتا بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اپنے کپڑے بھی سل رہے ہیں, کھانا پانی میں بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں, اپنی بیویوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. آپ ذرا سا گھر کی اپنی اپنی تصویر کا جائزہ لیجئے. آپ شان اور ٹھاٹ اور باٹ سے کھانا کھاتے ہیں اور خراٹے کے ساتھ سوتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں گپے لڑانے کے لیے, اور دنیا کا سارا جھام تام بیوی کے اوپر سونپ دیتے ہیں. وہ بیچاری نماز کب پڑھے گی اور قرآن کب پڑھے گی اور دوسرا کوئی دینی کام کب کرے گی, وہ دن بھر لگی ہے, اس کے بعد بھی کام ختم نہیں ہو رہا ہے. چھوٹا سے بڑا تک سب کا کپڑا اسی کو دھلنا ہے, سب لوگوں کے کپڑا پریس بھی کر کے اسی کو دینا ہے, سب لوگوں کے من موافق الگ الگ 5 آدمی ہے تو 5 کے حساب سے کھانا بھی بنانا ہے. بتائیے وہ عورت ہے, انسان ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھی طرح زندگی گزارو, اچھی طرح پیش آؤ. اس تصویر کا یہ حصہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں تم بھی ہاتھ بٹاؤ جب فرصت میں ہو. باہر نکل کر کے پیسہ کما کے لاؤ, لیکن اگر فرصت میں گھر میں ہو تو عورت کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ, ان کا بوجھ ہلکا کرو, ان کو بھی وقت دو. اسی طریقے سے پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اس میں دیکھیے کہ عورتیں گھر میں ضرورت پڑتی تو بول بھی سکتی ہے, لیکن ہم لوگوں نے چونکہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی تو ہماری عورتیں زیادہ بولنے لگتی ہیں, سر پہ چڑھ بیٹھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بولتی تھیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مار جو ہے باس صاحب ہے گھر میں آواز بند, ضرورت پڑتی بیویاں بولتی تھیں ادب کے دائرے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ سب کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے کہ یہ عورت ہے, بلکہ ان کے بات کا جواب دیتے تھے, سمجھتے تھے, سمجھاتے تھے. ایک موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی درخت کے نیچے میرے ہاتھ میں بیعت کی تھی, صلح حدیبیہ کے موقع کی یہ بات چل رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی بیعت کی تھی ان میں سے کسی کو بھی آگ میں داخل نہیں ہونا پڑے گا, جہنم میں داخل نہیں ہونا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حفصہ بول پڑتی ہیں بیچ میں, کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے, جانا پڑے گا. اب ہم لوگ آپ لوگ ہوتے تو مار ایک تماشا مار کر کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, ہم سے زیادہ جانتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کہتے گئے کیا بولتی ہے, حفصہ فوراً دلیل پیش کر دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے کہا ہے, کیا کہا ہے بھائی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پل صراط میں, تو داخل تو ہونا پڑے گا سب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مناظرہ ہونے لگا بیوی سے, دلیل پیش کرتے اللہ کے رسول بھی کہ آگے اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, کہ ہم متقیوں کو بچا لیں گے, ان کو نہیں گزرنا پڑے گا. تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے, نہیں کہ کسی بھی بات میں بول ہی نہیں سکتی ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی بول دے, آپ پیار سے اس کو سمجھا دیجئے. بول ہی نہیں سکتی ہے بیوی ہے اس لیے, یہ نہیں ہے. حدیث یہ بتا رہی ہے کیا بیوی بھی بول سکتی ہے, اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ اچھی بولے گی, اور آپ ہی کی تربیت خراب ہو جائے گی تو ٹیڑھا بولے گی, زیادہ ہی ٹیڑھا بولے گی, گالی گلوچ کرنے لگے گی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو کس کیٹیگری میں دیکھتے تھے, ان کے جذبات اور احساسات جو جائز ہیں اس کا خیال رکھتے تھے کہ پہلی بات ایک عورت ہے, اس عورت کی عمر کیا ہے, اس کے ذہن و دماغ میں کیا چل رہا ہے, ان کے ساتھ مجھے کیسے پیش آنا چاہیے, اور ان کی کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے دروازے پہ تھے, اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حبشہ کے لوگ کھیل رہے تھے, جنگی کھیل مسجد کے اندر کھیل رہے تھے حبشہ کے لوگ, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو کم عمر تھیں, کم عمر میں سب زیادہ دل چاہتا ہے کیا چیز دیکھ لیں, بڑے لوگ ہو جاتے ہیں تو جانے تو کیا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی, ان کے من میں آیا کہ کیا کھیل چل رہا ذرا دیکھیں, تو حضرت عائشہ آ کر کے جھانکنے لگی, دیکھنے لگی کھیل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ چل اندر بھاگ,
दरवाजा बंद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं ना। महसूस कर रहे थे कि हाँ इनके जो है मिजाज क्या है और इनकी उम्र क्या है, इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, और जायज दायरे में रह करके गुंजाइश है कि नहीं है। काना यस्तुरुनी बिरिदाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर से पर्दा करने लगे कि देखो, लेकिन पर्दे के साथ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बात का भी ख्याल किया। बीवियों के साथ हंसना, खेलना, लुत्फानंदोज होना, हाँ एक दोस्त की तरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो कुरान में अल्लाह ने शुरू में हमने जिक्र किया, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, बीवी तुम्हारी अल्लाह ने बनाया और तुम दोनों में मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी, नरमी डाल दी। तो जब आप बीवी के साथ दोस्त बनकर के रहेंगे हर चीज में, लेकिन एक हद है, इस्लाम के हुदूद में रहकर के आप अपनी बीवी को दोस्त बनाइए, तो इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ इसी तरीके से पेश आते थे और ऐसे ही रहते थे, यहां तक कि बीवियों से बड़े बड़े मामलात में मशवरा भी लेते थे और उनके मशवरा को कबूल भी करते थे अगर वो इस लायक होता। सुलह हुदैबिया का मौका है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार और मक्का के लोगों के साथ अहद व पैमान कर लिया, तो बाद सहाबा इकराम को बड़ा गरा गुजरा। खासतौर पे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आपने सुना है कि गुस्से में लाल पीले हो गए और कहने लगे कि क्या हम लोग बातिल हैं, गलत हैं, इतना झुक के हम समझौता करेंगे, सुलह करेंगे? नहीं। तो सहाबा किराम एक तरीके से मन ही मन में नाराज थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना झुक करके सुलह कर लिया, ये कौन से एतबार से हम कमजोर हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे और फैसला करेंगे। दिमाग में ये था कि इतना झुक के कैसे हम बात तस्लीम कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को पूरे तौर पर समझानी, मतलब अपने हिसाब से लेके कि सब लोग मान जाए, खुशी खुशी, ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है। एक तरीके से परेशान हो रहे कि अब क्या करें, सुलह कर लिया और इधर सहाबा नाराज हैं। इनको मैं कह रहा हूं कि भाई अपने अपने जानवर को कुर्बान कर दो और यहीं से हम लोग पलट चलेंगे, कोई कर ही नहीं रहा है। मतलब नाफरमानी के दायरे में ना बात ये नहीं थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान थे, नाउजुबिल्लाह सहाबा इकराम दिल से रंजीदा थे, नाराज नहीं थे कि मानेंगे ही नहीं, दिल से बहुत रंजीदा थे। तब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मशवरा किया कि क्या करें इसमें, देखो यार ऐसी ऐसी बात है, हम कह रहे हैं लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं, बड़े अंदर से दुखी हैं, क्या किया जाए। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा मशवरा देती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करिए, आप अपने खेमे से निकलिए और किसी से कोई बात मत करिए, आप जाकर के अपना जानवर लीजिए और जाकर के उसको ज़बह कर दीजिए बिस्मिल्लाह कह के, और नाई को बुलाइए जो आपका बाल मोड़ेगा, उसको बुला करके अपना बाल मोड़ लीजिए। आप जब कर लेंगे तो लोग देखा देखी कर लेंगे। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, कितने बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे। अरे बड़े सहाबा में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आपे से बाहर थे, लेकिन मशवरा किससे कर रहे हैं? अपनी बीवी से मशवरा कर रहे हैं। और मशवरा समझ में आ गया तो मशवरा पे अमल भी कर लिया आपने, और हुआ वही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना जानवर ज़बह कर दिया तो देखा देखी लोग कह रहे अल्लाह के रसूल ने ज़बह कर लिया, चलो भाई हम भी कर लेते, अच्छा हम भी कर लेते, सब ज़बह कर लिया, मामला खत्म हो गया। तो इस तरीके से सहाबा इकराम अपनी बीवियों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेपनाह मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि प्यार से नाम भी, आज कभी कभी अपनी बीवी को कोई प्यार से अगर कोई नाम शॉर्टकट में अलग से कुछ बोलता है तो दूसरे लोग उसमें भी मजाक उड़ा, उसकी दलील है भाई, मजाक मत उड़ाइए। अपनी बीवी को प्यार से कोई नाम दे सकता है, उसको उस तरीके से बुला सकता है, ये सब दीनी काम है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, घर का माहौल अच्छा होता है। लोग कहते हैं बहुत प्यार है इनको अपनी बीवी से, या आयशा को प्यार से बोलते थे या आइश, इसी तरीके से अलग से एक तो नाम दे दिया, या हुमैरा, ए हुमैरा। तो ये मोहब्बत की दलील है। और मोहब्बत कितनी करते हैं अपनी बीवी से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लेकर के आती हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, कैसा हैज की हालत में है, और खुद पीती हैं और बचा हुआ पानी अपने शौहर को दे रही हैं। और अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक मुंह नहीं चढ़ाते, हैज की हालत में पानी ला के दे रही हैं तो गंदी है तो ऐसा ऐसा,
بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں منہ لگا کر کے پیا تھا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی منہ لگا کر کے پیتے ہیں، ہڈی چوستی ہیں حیض کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور وہی چوسی ہوئی ہڈی اپنے شوہر کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگاتے ہیں جہاں پہ حضرت عائشہ نے منہ لگایا تھا۔ یہ تو محبت کی بات ہوئی۔ اسی طریقے سے اس محبت کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ پھر اپنا انصافی کرتے ہیں، بیلنس دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے، تو اس میں بیلنس کتنا مضبوط ہے۔ ہم لوگ جب اپنی بیوی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر اندھے ہو جاتے ہیں، اب وہ لٹو ہو کر کے وہ بیوی جو چاہتی جیسے چاہتی ہم سے کروا لیتی ہے، لیکن نہیں، محبت دل سے کرتے ہیں، بے پناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رات گزارنے میں میں کوئی فرق نہیں کرتا، عائشہ سے بے پناہ محبت ہے لیکن سب بیویوں کو برابر حق دیتا ہوں، ایسا نہیں کہ 10 رات عائشہ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ 1 رات، سب بیوی کو برابر حق دیتا ہوں، کپڑا لتا کھانا پانی رہائش ساری چیزیں برابر برابر سب دیتا ہوں، یہاں تک کہ اگر سفر میں نکلنا ہوتا ہے تو قرآن دازی کرتا ہوں، جس کا نام نکل آتا ہے اسی کو لے کر کے چل پڑتا ہوں سفر میں، لیکن اے اللہ یہ تو میری تقسیم ہے جس میں مجھے طاقت ہے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، یہ تو میری تقسیم ہے جس میں مجھے قدرت حاصل ہے، لیکن اے اللہ دل تو عائشہ کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جس میں میں مالک نہیں ہوں، جس میں میرا نہیں چلتا، اس میں تو مجھے ملامت مت کرنا۔ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اللہ ظاہری ساری چیزیں میں برابر کرتا ہوں، لیکن اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا، تو جانتا ہے کہ عائشہ کی طرف دل کا جھکاؤ زیادہ رہتا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں اللہ، یہ تو تیرے اختیار میں۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، جس کا تو مالک ہے مجھے اس میں ملامت مت کرنا، بعض حدیث میں کہ میرا مواخذہ مت کرنا، اللہ مجھے پکڑنا مت اس میں۔ اچھا آگے بات تھوڑی سی اور جوڑ دیتا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دوسری بیوی، بعض حدیثوں میں غالباً حضرت ام سلمہ کا نام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا لے کر کے آتی ہیں ہدیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس سوکن کا معاملہ جو ہے یہ فطری ہے، لیکن اب یہ کہ آج ہمارے اور آپ کی زندگی میں جب کبھی ایسا تجربہ آتا ہے تو حد سے کہیں زیادہ آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں کمزور تھیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن ایک لمٹ تھی اس کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی قبول کرتے تھے، اس چیز کو بھی قبول کرتے تھے کہ ہاں یہ ہوتا ہے انسان کی فطرت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا، لال پیلے ہو گئی وہ، اور اتنا غصہ آیا کہ جو برتن میں لے آیا تھا اسی کو مار کے پھینک دیا، وہ برتن ٹوٹ گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، بس کہا کیسا ہے عائشہ تم نے غلط کیا ہے، جو کھانا تھا کھانا کے بدلہ کھانا دو اس کو، اور برتن توڑا ہے برتن کے بدلے میں برتن۔ یہ بھی نہیں کہ حضرت عائشہ کو ادھر سے تماشا ادھر سے تماشا، گالی گلوج اور آسمان سر پہ اٹھا لینا، نہیں، بس ایک 2 لفظ، طعام بطعام واناء باناء، ٹھیک ہے تم کو غصہ آ گیا، یہ فطری چیز ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن تم نے نقصان کیا ہے تو اس کی بھرپائی کرو، کھانے کے بدلہ کھانا اور برتن کے بدلہ برتن۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ، یہ یہودیہ تھی پہلے اور پھر مسلمان ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی میں آئیں، تو حضرت حفصہ نے ان کو ایک مرتبہ کہہ دیا یہودی کی بیٹی، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، رونے لگی کہ یہودی کی بیٹی کہہ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے ڈیل کر رہے ہیں، اور سب کے ساتھ کیسا برتاؤ، اتنی ساری بیویاں ہیں، اب ان کا دل بڑھانے کے لیے اور ان کو جو ہے اپنے اعتماد میں لینے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ انک لبنۃ نبی، اے حفصہ ارے کاہے رو رہی ہو، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ارے تم نبی کی بیٹی ہو، نبی کی، وَإِنَّ عَمَّكَ لَنَبِيٌّ، تمہارا چچا بھی نبی ہے، اور تم نبی کی بیوی بھی ہو، میری بیوی، ایک نبی کی بیوی بھی ہو، اتنا تمہارا مقام بلند ہے،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تم یہودیہ کہہ دینے سے ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون سب اسی میں تھے. تو نبی کی بیٹی اور نبی کی بھتیجی اور نبی کی بیوی، ارے یہ حفصہ کس بات پہ تم پہ فخر کر سکتی ہیں؟ اب تم کاہے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتی ہو؟ تم بہت اونچی ہو. پھر حفصہ سے کہتے ہیں کہ حفصہ یہ سب باتیں نہ کرا کرو، کسی کا دل مت دکھایا کرو، اے حفصہ اللہ سے ڈرو. غالباً ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ ہی کو غالباً ناٹی تھی، کہہ دیا کہ ناٹی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دینی اعتبار سے سمجھایا اور کہا کہ تم نے اتنی گندی بات کہہ دی ہے، گالی گلوچ نہیں، دین سے، کہ تم نے اتنی گندی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس گندی بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے نا تو پورا سمندر کا پانی میلا ہو جائے گا. بتائیے، سب ایک دم جو ہے تربیت دیکھیے آپ. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بیویاں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اعتماد میں لیں، اور ہمیشہ وہ بات یاد رکھیں کہ صرف اپنی مردانگی کی لڑائی نہ لڑیں آپ، ورنہ گھر بگڑ جائے گا آپ کا. وفاداری بھی آپ کی بے مثال. وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے اتنے وفادار کہ زندگی میں آپ کتنے وفادار ہوں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مر گئیں، دنیا چھوڑ کے چلی گئیں، لیکن جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پانی وغیرہ کا اہتمام کرتے، گوشت پکاتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ وہ میری بیوی کی سہیلی ہے. وفات کے بعد بھی نبھا رہے ہیں، تو زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتے رہے ہوں. تو یہ تصویر کا دوسرا رخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہاں، اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جائز ہنسی مذاق. بات آ گئی تو ہم بتا دیں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑا بلند آواز سے بول رہی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور ادھر سے اور ادھر سے تماشا ماننے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے روکا، کہہ رہے نہیں مت مارو، کیا کر رہے ہیں آپ. بیچ بچاؤ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گھر سے چلے گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کیا کہتے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگا، ایک آدمی سے میں نے آج تم کو بچایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق باپ سے بچایا، اس میں آپ مذاق کر کے کہتے ہیں کیفا رأیتنی، میرا یہ کام تم کو کیسا لگا، تم کو کیسا محسوس ہوا، میرا یہ کام کیسا لگا. ہاں، میں نے تمہیں ایک آدمی سے آج بچایا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. تو یہ ماحول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا. بہت زیادہ آپ کے پاس دنیا کے اعتبار سے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ محبت ہی سب کچھ تھی کہ آپ کے گھر میں امن و سکون تھا. ایک مرتبہ تو دھرنا دے دیا تھا بیویوں نے کہ نہیں، ہم لوگ کو اتنا خرچہ میں نہیں ہو رہا ہے، اور چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور دھرنے پہ بیٹھ گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ایک طرف سے ٹھگائی کر دی، مار دی، اور کوئی پنچایت کر دیا، سب کو بلا کر کے دیکھو بدتمیزی کر رہے ہیں، سب نہیں. پریشان ہو کر کے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہو کر کے بیویوں کو سمجھا نہیں پا رہے اس معاملے میں، اور ان کے مطالبات کو پورا نہیں کر پا رہے، تو تھوڑا غمزدہ ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہو کر کے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا. تو اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے گھر کی بیوی آپ کی قدر کرے گی. تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ نہایت ضروری ہے. پیار اور محبت سے آپ اپنی بیوی کو جتنا سمجھا لے جائیں گے، آپ اوٹ پٹانگ حرکت کر کے اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مثالی شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. ہماری بیویوں کو اللہ رب العالمین صحیح سمجھ عطا فرمائے. شوہر کا جو اسلام نے مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمارے گھر کی بیویوں کے ذہن و دماغ میں اس بات کو زندہ رکھے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا